آج کا دن جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دین اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام دین قائم ہونے کے لیے آیا ہے، چھپنے کے لیے نہیں آیا۔ دین اسلام کے پھیلاؤ کے، اشاعت کے، پبلسٹی کے بہت سے طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، تعلیم دین کہتے ہیں۔ مدرسے میں استاذ بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہے، احادیث نبویہ بتاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے آگاہ کرتا ہے، شریعت کے مسائل بتاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ اور دعوت کے حوالے سے خانقاہ ہے۔ خانقاہ میں شیخ طریقت پیر بیٹھ کے لوگوں کے گناہوں کا علاج کرتا ہے، انہیں گناہ کے چھوڑنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کے دل کو چالو کر کے اللہ اللہ اس کے دل کی دھڑکنوں سے اسے محسوس کرانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے پھیلاؤ میں ایک طریقہ کار ہے جسے ہم دعوت تبلیغ کہتے ہیں، جو عوام کے لیے ہے۔ علماء کی قیادت میں عوام میں چل کے عوام کو نماز روزے کی بنیادی باتیں سمجھائی جائیں، کلمہ طیبہ کے بارے میں بنیادی باتیں سمجھائی جائیں۔ دین اسلام کی اشاعت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے قلم کی طاقت عطا کی ہے، وہ اپنے لکھنے والے صفحات کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پھیلائے اور اس کو بروئے کار لائے۔ دین اسلام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو رب نے زبان کی طاقت دی ہے، وہ ممبر پہ بیٹھا ہو، وہ اسکول کا استاذ ہو، وہ کالج کا پروفیسر ہو یا کوئی بھی ہو، وہ وہاں پر دین اسلام کے حوالے سے بات کرے۔ یہ مختلف شعبہ جات ہیں، لیکن جس شعبے پر دین کی دعوت پر میں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کی ابتدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے اختیار فرمائے تھے، ایک کفار کے لیے، ایک مسلمانوں کے لیے۔ کافر کو دین اسلام پڑھایا تھا اور مسلمان کو دین اسلام پہ عمل کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ کفار تک بھی، مسلمان تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہے۔ خاص کر جب بر صغیر میں ہمارے علماء کرام نے اس بات کو محسوس کیا کہ عوام الناس تک تو یہ بات واضح طور پہ نہیں پہنچ رہی، مدرسوں میں کچھ لوگ آتے ہیں، خانقاہ میں کچھ لوگ آتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان کے گھروں تک گشت کر کے اس بات کو سمجھایا جائے کہ آپ اسلام اور دین اور ایمان اور مذہب کی طرف متوجہ ہو، کلمہ کے اوپر آپ توجہ دیں اور آپ کو اسلام کی بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کے کلاس فیلو ہیں، ان کے دوست ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے دل میں اس بات کا داعیہ تقاضا اور اس بات کی اہم چاہت پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کو دعوت و تبلیغ کی چند باتوں کی شکل دے دی۔ مثلا جو بندہ مصروف ہے، فارغ نہیں ہے، تو وہ 3 دن ہمیں دے، جس کو سہ روزہ کہتے ہیں۔ وہ 3 کے بجائے 4 دے وہ بھی ٹھیک ہے، 3 کے بجائے 2 دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی 3 دن فرض نہیں ہے، لیکن ایک ترتیب ہے، ایک پالیسی ہے۔ اسی طرح جو بندہ اس سے زائد دن دے سکتا ہے تو کم از کم 10 دے دے، اس سے بڑھ کے تو 40 دن دے دے، 120 دن کا 4 ماہ۔ یہ اس طرح کی انہوں نے ترتیبیں لگائیں کہ جو آدمی جس کورس میں آ سکتا ہے، وہ شارٹ کورس ہے یا لانگ کورس ہے، وہ آ کر دین کی باتیں سمجھے۔ یہ شروع تو ہوا بستی نظام الدین انڈیا سے، اور آج الحمدللہ دنیا کے ہر بر اعظم میں، ہر کونے میں، ہر جزیرے میں، ہر محلے میں، ہر ملک، ہر شہر میں یہ دعوت و تبلیغ کا داعیہ پہنچ چکا ہے۔ رب العزت کا کرم فضل، اس دعوت و تبلیغ کو علماء کرام کی سرپرستی حاصل رہی۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود عالم دین، حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمند خود عالم دین،
حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ خود عالم دین اور بڑے بڑے شیخ الحدیث، اگر پاکستان کے لیول کی بات کریں تو مولانا مفتی زین العابدین رحمہ اللہ جیسی شخصیت، وہ ان کے سربراہ، حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ، حضرت تھانوی، حضرت مدنی رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد تھے۔ اور یہ اس جیسا جبل العلم آدمی مولانا احسان دامت برکاتہم ہیں، حضرت جی مولانا زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ عالم نہیں ہے لیکن علماء کی سرپرستی میں اس شخص نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس طرح دین کی دعوت کو پھیلایا۔ اب یہ دین کی دعوت صرف کلمہ، نماز، روزے کی بات کی حد تک، شروع میں ہمارے ملک کی ایجنسیز نے ان پر رابطہ رکھنا شروع کیا کہ کہیں حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہ ہو، کہیں کوئی بغاوت کا مسئلہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ تبلیغ کی شکل میں رائمنڈ مرکز کے اندر کارندے بھیجے گئے، بھئی ان کی باتوں کو سنو، یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ آئے، ہفتہ 10 دن لگا کر چلے گئے، اور انہوں نے آگے کہا کہ جنرل صاحب تمہاری حکومت کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ بندے آسمان سے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں یا زمین کے نیچے کی باتیں کر رہے ہیں، مریں گے تو کیا ہوگا اور اوپر سے ہمارے لیے کیا آیا ہے، لہذا ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں پاکستان میں واضح ہیں، تو بالکل کھلا ہے۔ بر صغیر میں ان لوگوں نے دین کی خدمت اتنی کی ہے کہ آج توحید کا نام باقی ہے تو ان میں ان کا بھی حصہ موجود ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، رب نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس طرح کی بات۔ اسے کہتے ہیں پہلا نمبر، جسے توحید کہتے ہیں، کلمے کی بات کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، اچھا پھر تعلیم و تعلم ہے، اکرام مسلم ہے، اچھا اسی طرح پھر اس طرح بات سمجھاتے یہ 4 5 6 چیزوں کی بات کو اکٹھا کر کے ان لوگوں نے ان معاملات کو سامنے رکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے وقت لگایا ہے وہ اس معاملات کو جانتا ہے، اور جس نے وقت نہیں لگایا وہ اس کا مخالف ہے۔ حالیہ دور میں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے۔ میں سعودی عرب کے ماحول کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں عربوں میں رہا ہوں، جاتا رہتا ہوں، آنے جانے کا ماحول میرا بہت اچھا ہے، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان تک معلومات غلط پہنچی ہیں، ان تک باتیں ان کے بارے میں صحیح نہیں بتائی گئیں، جھوٹ بولے گئے ہیں، غلط کاری کی گئی ہے۔ میری معلومات میں بر صغیر ہمارا ملک پاکستان، ہندوستان کے کچھ شرپسند عناصر نے مختلف بندوں کے نام پہ انہیں ہزاروں خطوط لکھے ہیں، ہزاروں خطوط۔ ایک بندہ لکھ رہا ہے 100 آدمیوں کے مختلف ناموں سے، اور وہ سعودی ایمبیسی بھیج رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے یہاں یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب ایک علاقے سے لاکھوں اور ہزاروں خطوط کسی ایمبیسی میں آ جائیں تو اگلا پریشان تو ہو جائے گا، کیا معاملہ ہے؟ وہ دیکھتے رہے، وہاں کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے، اور وہاں کوئی سیاسی علماء بھی نہیں ہے جو حکومتی لیول میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں مسئلہ بتائیں اور انہیں صحیح طریقے پر باور کرے۔ وہاں یہ معاملہ بھی نہیں ہے، وہاں مدرسوں کا سسٹم بھی نہیں ہے، خانقاہ کا سسٹم بھی نہیں ہے، بادشاہی نظام ہے، تو انہیں بیک جنبش قلم پابندی عائد کر دی۔ اچھا جی، پابندی لگ گئی۔ میں آج آپ کی وساطت سے 2-4 باتیں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، اور اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بھی ہماری گفتگو جاتی ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس جماعت پر پابندی لگانے کا فائدہ ہے جس کا کوئی جھنڈا، کوئی چندہ، کوئی ڈنڈے والا کام ہو؟ تبلیغی جماعت کا نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی چندہ ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، اس پر پابندی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جماعت کوئی جلسہ، جلوس، کوئی اس طرح کے معاملات میں آگے آئے تو پابندی کوئی بات بنتی ہے کہ یار یہ حکومت کی مخالفت میں چیز نہیں آئے گی۔ تبلیغی جماعت کا کون سا جلوس ہے، کون سا جلسہ ہے، کون سا روڈ بلاکنگ ہے، کون سا ہڑتال اور اسٹرائک کی ان کی کالیں ہیں، تو اس پر پابندی سے کیا فائدہ؟ نمبر 3، آپ کو اس بارے میں غلط بتایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں چلہ لگائیں فرض ہے، 4 ماہ لگائے فرض ہے، سہ روزہ لگائیں، جو نہ لگائے گناہ گار ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جماعت کی دعوت و تبلیغ میں یہ اصول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جس نے ٹائم دے دیا اس کا بھی بھلا، اور جس نے نہ دیا اس کا بھی بھلا، تو وہ تو دین سکھاتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، کوئی ان کی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ان کے معاملات ایسے نہیں ہیں، تو اس بارے میں غلط معلومات پہنچا کر یہ باتیں بتائی گئی، جی ایسے ہیں ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس افسر نے پابندی کا آرڈر ایشو کیا ہے نا، اگر وہ 3 دن اس جماعت میں بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتا کہ ہم سے زیادہ توحید بیان کرنے والے اور ہم سے زیادہ اللہ اللہ سمجھانے والے ہیں۔ بھائی، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اصل تو علماء کی ہے
کہ عالم دین کے پاس علم بھی ہے، پیغمبر کا وارث بھی ہے، اس کو ہر صورت حال میں دین اسلام کا تحفظ کرنا چاہیے اور دین اسلام اپنی ترتیب پہ سمجھائے۔ وہ مدرسے میں ہے، مدرسے میں بیٹھ کے سمجھائے، خانقاہ میں ہے، خانقاہ میں سمجھائے، مسجد کا امام ہے، ممبر کا خطیب ہے، وہ یہاں سمجھائے، یا اللہ نے اسے سیاسی طاقت دی ہے، وہ اسمبلی ہال تک پہنچے تو دین اسلام کی بات وہ وہاں بتائے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کام علماء کی زیر نگرانی ہے، اور عوام میں کلمے کی بات، آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، بھائی نیکی کی بات کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، حقوق دینے والے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ کوئی حکومت سعودیہ کو اس پہ پابندی لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ ہاں، میں نے ایسے عرب علماء کو دیکھا ہے جن کا وقت لگا ہے، یا جو رائیونڈ آئے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے کام کو انہوں نے دیکھا، قریب سے سمجھا اور وہ بدل گئے۔ میری کئی تشکیلیں اپنی 4 ماہ کے دور میں عرب علماء کے ساتھ ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوتا تھا جب ہم ان کی ترجمانی کے لیے ٹھہرتے تھے، کہ جب وہ بیان میں ٹھہرتے ہم ترجمانی کر کے عوام کو سمجھاتے کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، تو بعض لوگ تو رونے لگ جاتے، ان کی تاندہ بن جاتا آنسوؤں کا، رونے میں ان کی ہچکی بن جاتی، وہ بات نہ کر سکتے۔ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم عرب ہیں، ہماری قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، لیکن یہ کام اللہ نے تم عجم علماء سے لیا۔ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں۔ ایک شخص نے تو مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہونے کا تعارف کرایا، اور دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اس نے کہا جی اللہ پاک نے مجھے سعادت دی ہے، اور پتہ نہیں کوئی 75-80 سال کی اس کی لگ بھگ اس طرح عمر تھی، ایجڈ آدمی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے اور فلاں۔ آپ بتائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوئی کم درجے کے صحابی ہیں؟ شاید حدیث پاک کی کتاب کا شاید کوئی ایک صفحہ ایسا ہو جس پہ ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ نہ ہو، ورنہ ہر صفحے پر ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک نے یوں ارشاد فرمایا۔ ہر صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ نظر آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، مدینہ طیبہ میں۔ میں جب بھی جاتا ہوں باقی صحابہ کرام امہات المؤمنین کے لیے علیحدہ اصحال، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے لیے خاص اصحال ثواب کے بندے کو تحفے کو لے کر جانا چاہیے۔ ہمارے محسن ہیں، ان نے ہم تک ہمارے پاک پیغمبر کی باتوں کو پہنچایا۔